چکی ہے. سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے. قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں. صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے. سیاست دانوں نے اس ملک کو بیچ کھایا. اس قوم کو ڈنڈے کی ضرورت ہے. یہاں جمہوریت چل ہی نہیں سکتی. سب کے سب مفاد پرست اور لٹیرے ہیں. یہ اور اسی قسم کے اور بہت سے تبصرے ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں عام طور پر سنائی دیتے ہیں. طاقت کے آگے ہمیشہ سر جھکانے کی نفسیات ہمارا قومی مزاج ہے. اسی نفسیات کے حامل افراد کے لیے آزاد غلام کی ترکیب سامنے آئی ہے. زندگی کی شاہراہ پر ایک آدمی، ایک بکھرا ہوا معاشرہ اس سے مخصوص جوش و خروش کی توقع رکھتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ان مفروضوں توقعات کے سانچے میں ڈھالتا چلا جاتا ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے. اور اسے کیا کرنا ہے یہ اسے خود بھی نہیں معلوم. اسے ہر بات کی آزادی ہے. دراصل اسے باور کرا دیا گیا ہے کہ جو سطحی آزادی اسے ملی ہے وہی اصل آزادی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح، یہ سب کچھ ہوا کیسے ہے؟ پاکستان حاضر ہو. علامہ اقبال کے کلام موڑ توڑ کر اپنے مقاصد کے لیے مدد لی گئی. اسلامی روایت بھی اس سلسلے میں بہت مددگار ثابت ہوئی، اور مڈل کلاس کی نچلی تہوں کے فرد کے سامنے ان کی اپنی تصویر ایک فتح یاب غازی کی صورت میں پیش کی گئی. اور بدقسمتی سے یہ عام آدمی ایسا غازی بننے پر خوش بھی ہو گیا جس میں نام نہاد ذوق خدائی ہے. یہ خدائی اسے سرمائی کی وجہ سے حاصل نہیں تھی، مگر وہ ایک مخصوص دائرے میں رہ کر چند دوسرے آدمیوں پر خدائی ضرور کر سکتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اعلیٰ افسر چھوٹے افسر پر، چھوٹا افسر کلرک پر، اور کلرک چپڑاسی پر خدائی کرنے میں مصروف ہو گیا. اور یوں نچلی مڈل کلاس کی وہ شخصیت پیدا ہوئی جس میں خود اذیتی اور ناشکری دونوں رجحانات بدرجہ عدم پائے جاتے ہیں. اس صورتحال نے ہمارے معاشرے کو طاقت پرستی کے مرض الموت میں مبتلا کر دیا. جن کے پاس اقتدار تھا انہوں نے اخلاقیات، مذہب، تعلیم، آزادی اظہار اور جمہوریت کی اپنے انداز میں تفسیریں کی، اور عوام کو ہمیشہ کے لیے اس فکر میں گھلنے کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ محفوظ نہیں ہے. اس سے ہر سطح پر خود غرضی نے جنم لیا. طاقت پرستی کا منطقی انجام آمریت ہے. ہمیں باور کرایا گیا کہ ہم اوپر والوں کو عقل کل سمجھیں، ان کے اشاروں پر ناچیں اور اپنے سارے اختیارات ان کے حوالے کر دیں. سامراجیت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک نہایت طاقتور سول اور ملٹری بیوروکریسی حکمرانوں اور عوام کے درمیان حائل رہے. برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں نے یہی کیا تھا، اور یہی طاقتور سول اور ملٹری بیوروکریسی ہمیں وراثت میں ملی تھی. فوج کے اٹل اور ناقابل تسخیر ہونے کے تصور نے آمریت کے عمل کو مزید بڑھا دیا. فوج محافظ ہونے سے زیادہ مقدس قرار پائی. اس پر رائے زنی جرم ٹھہرا. طاقت پرستی ایک نشہ بن گئی. بت شکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے اپنے لیے اتنے بت تراشے کہ بت پرستی کو شرم آنے لگی. ان حالات کے نتیجے میں چاروں طرف خوف نے اپنے پر پھیلا لیے. سب سے بڑا خوف عدم تحفظ کا تھا.
جان کا، مال کا اور عزت و آبرو کا خوف۔ قاتلانہ وارداتیں، آئے دن کے فسادات، ہر قسم کی کرپشن، ٹریفک کے حادثات، چوری، ڈکیتی یا کسی فریبی آدمی کے جال میں پھنس جانے کا خدشہ، اور پھر روزگار اور افلاس کا خوف۔ اس خوف کی کیفیت سے فساد کی نفسیات جنم لیتی ہے، اور ہمارے ساتھ یہی ہوا بھی۔ ایک قوم نے ایک ملک بنایا تھا، اور بہت جلد وہ ملک اپنے لیے ایک قوم کی تلاش میں کھو گیا۔